اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھا ہے۔ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، بیٹیاں میں دیتا ہوں، بیٹے میں دیتا ہوں، سب کو رکھا ہے۔ اور پھر باقاعدہ امتحان لیا گیا ہے۔ کن کا امتحان لیا گیا ہے؟ ان کا انبیاء اولیاء کا بھی۔ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام کیا تھا؟ سلیمان۔ پھر فرمایا جا رہا ہے داؤد بہت اچھا بندہ تھا، میرا بہت بہترین بندہ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ جو بات کہتا ہے وہ انتہا تک کہتا ہے کہ لاجواب بندہ تھا، وہ ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سلیمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ گھوڑوں کے ساتھ ان کو محبت تھی، بڑے خوبصورت اصیل گھوڑے جن کی تعریف کی گئی ہے الصافنات الجیاد۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ تین اپنی پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، ایک کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں یہ، اور یہ اصیل گھوڑے ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کی بھی 12 نسلیں ہیں، سب سے اصیل جو ہے اس کو اصیل کہا جاتا ہے۔ ان کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے کہا مجھے بڑی محبت ہے گھوڑوں سے۔ لذا کیا کام کیا؟ کبھی ان کے گردنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی ان کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی سموں تک ہاتھ لگا رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ کرتے کرتے وقت گزر گیا۔ جب وقت گزر گیا تو عین وقت پر وہ اپنی نماز نہیں پڑھ سکے، نماز ان کی قضا ہو گئی۔ اللہ کا بندہ تھا۔ یہ گھوڑے بھی جنگجو تھے، جہاد کے لیے تھے، لذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت قبول کر لی۔ اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے سورج پلٹا تھا اور انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ لیکن بہرحال ایک چیز تو ہو گئی تھی نا کہ بر وقت نماز نہیں پڑھی۔ اللہ پسند کرتا ہے اول وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اول وقت میں ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کو کہا گیا ہے صلاۃ غافلین، کہ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہیں غافل، کبھی کسی وقت پڑھ لی، کبھی کسی وقت پڑھ لی۔ ان کے لیے سزا بھی باقاعدہ معین کی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں اول وقت میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے حضرت سلیمان کا امتحان لیا۔ اب حضرت سلیمان وہ بیت المقدس تعمیر ہو چکا ہے، بڑا خوبصورت عمارت ہے، اس کا ملاحظہ کر رہے ہیں، حکم ہے، بادشاہ وقت ہیں کہ کوئی آدمی اس طرف نہ آئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب آ گئے، ہاں میری اجازت کے بغیر آ گئے۔ وہ مسکرائے، ان کو پتہ چل گیا او ہو یہ وہ آدمی نہیں ہے کہ جو مجھ سے اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت اسرائیل صاحب آ گئے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل صاحب جو ہے انہوں نے کہا کیا مجھے مہلت مل سکتی ہے کہ میں ایک دفعہ دیکھ لوں اپنا ساری کی ساری عمارت کو؟ کہنے لگے نہیں، یہ مہلت نہیں مل سکتی، مجھے مہلت مل سکتی ہے میں ایک جگہ بیٹھ جاؤں تاکہ بیٹھنے کی حالت میں آپ میری روح، یہ مہلت جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ حدیث کے لفظ ہے، قرآن کے نہیں۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے امتحان لیا، اب نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے روح قبض کر لی، اور وہ اسی طرح کھڑے رہے کافی مدت۔ جن بھی کام کرتے رہے، وہ پرندے بھی کام کرتے رہے، دوسرے جانور بھی کام کرتے رہے، ان کے احکام پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ دیمک نے ان کی عصا جو تھا ان کا اس کو نیچے سے کھایا، وہ کھوکھلا ہو گیا تو وہ گر گئے، اس وقت پلنگ پر گر گئے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مختصر کر کے کہا ہے ہم نے حضرت سلیمان کا امتحان لیا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے اس کو اس کی کرسی پر پھینک دیا، جسداً ایک جسم کہ جن میں روح کسی قسم کی نہیں تھی۔ تو جب یہ امتحان لیا ثم اناب، لیکن حضرت سلیمان نے ہماری بارگاہ میں توبہ کی، ہم نے اس توبہ کو قبول کر لیا۔ اور حضرت سلیمان کیا کہنے لگے؟ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کی بھی نہ ہو۔ لذا وہ پرندوں پر بھی بادشاہ تھے، درندوں پر بھی بادشاہ تھے، چرندوں پر بھی بادشاہ تھے، ہوا کو ہیلی کاپٹر بنا کر اڑایا کرتے تھے، چیز کو جو ہے 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں آنکھ جھپکنے کی حالت میں سینکڑوں میل سے لے آتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تعریف بھی کر رہا ہے یا اللہ اصل بخشنے والا تو ہے، کوئی اور دے گا 2-4 پیسے دے گا تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لذا ہم نے کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا ہوا اس کے لیے مسخر کر دی،
ہیلی کاپٹر کے طور پر ہوا چلتی تھی، لیکن وہ ہوا دھکے نہیں دیتی تھی، ان کو ہچکولے نہیں دیتی تھی، بلکہ رخاء بڑے آرام سے چلتی تھی۔ حیث اصابہ، جہاں جانا چاہتے اوپر کرتے نیچے کرتے، جہاں جانا چاہتے وہ ہوا پہنچا دیتے۔ ہیلی کاپٹر تو یہ ہوا جہاز وغیرہ جو ہے تقریباً 60 70 80 سال پہلے یہاں بنے ہیں، یہ حضرت داؤد کے زمانہ کا کہا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسرا ہم نے کیا کیا، جتنے جن تھے شیطان ان سب کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ کوئی بڑے بڑے کیا تھے، مستری تھے جو مکانات بناتے تھے، کچھ بڑے بڑے غواص، آپ ان کو انجینئر کہہ دیں، انجینئر تھے جو مکانات وغیرہ بناتے تھے، غواص غوطہ خور تھے جو سمندروں سے ہیرے جواہرات وغیرہ یہ چیزیں نکال آتے تھے، لیکن ان میں شرارتی بھی تھے، ان کو زنجیروں میں جکٹ کر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی شرارت سے باز رہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے داؤد اے میرے سلیمان، یہ سب چیزیں میری طرف سے عطیہ ہیں، ہدیہ ہیں آپ کے لیے، آپ کی مرضی احسان کرے کسی اور کو اس میں سے دے، آپ کی مرضی روک لے، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں بغیر حساب دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ داؤد اور سلیمان ہمارے بہت قریبی تھے، مقرب بارگاہ خداوندی تھے، اور ان کا ٹھکانہ بھی میرے ہاں جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو گویا آدم کے بعد جن کی تعریف کی گئی ہے بارگاہ رب العزت میں اور خلیفہ کہا گیا ہے وہ سلیمان اور داؤد ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ ہوا ان کے لیے مسخر، پہاڑ ان کے ساتھ گنگناتے تھے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، ہوا ان کے لیے مسخر ہے، جن ان کے لیے مسخر ہیں، دے ان کے لیے مسخر ہیں، پرندوں کی آواز کو جانتے تھے، درندوں کی آواز کو جانتے تھے، حتیٰ کہ ان کی قوت سماعت اتنی تھی، اس کا ذکر بعد میں آئے گا 19ویں پارے سورہ نمل میں، کہ چیونٹی کی آواز کو بھی حضرت سلیمان نے ہیلی کاپٹر پر سوار تھے اس وقت سنا۔ تھوڑی بہت خامی بھی تھی، حضرت داؤد کو تھوڑا سا ڈانٹا گیا تھا کہ آپ کے سامنے پیش ہوئے تھے، مدعی مدعا علیہ دونوں کو سننا تو چاہیے تھا، جلدی فیصلہ دے دیا۔ جلدی فیصلہ دینے کی وجہ سے ان کو مغفرت کرنی پڑی، توبہ کرنی پڑی۔ اللہ نے کہا بہت اچھا آدمی ہے میرا، بڑا بہترین ہے، فوراً توبہ کر لی ہے، میں نے توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت سلمان کا بھی امتحان لیا، گھوڑوں میں اس قدر محب ہوئے کہ نماز ہی ضائع ہو گئی، ایسی صورت میں نماز بھی پڑھائی گئی بعد میں اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امتحان بھی لیا۔ تو یہ در حقیقت بتانا مقصود ہے، اے انسانوں اصل مالک میں ہوں، میرے انبیاء میرے اولیاء میرے نمائندے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے نمائندوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، اللہ کو بھول جاؤ۔ اللہ کو انسان اس وقت بھول چکا ہے، مسلمان اللہ کو بھول چکا ہے۔ کبھی ایام پوچھا جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، پیسے نہیں مل رہے، کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں یا اللہ ہمیں پیسے دو۔ اللہ کہتے ہیں میں بغیر حساب کے دے دوں گا، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہے۔ میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ جمہوری اسلامی ایران جب تحریک چل رہی تھی وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے تھے، کسی کو مارتے نہیں تھے، کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ اکبر 1 منٹ کہتے رہو، چھتوں پر چلے جاؤ، سڑکوں پر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کا اثر تھا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ہاں تو اللہ پاکستان میں ہے ہی نہیں، یا اہل بیت ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں ہوں، مجھے مانو گے تو جنت ملے گی، مجھ سے ہٹ جاؤ گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما۔